السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر فضا خان اور میں ہوں پاکستان۔ ناظرین، عالمی منظرنامہ تیزی سے تبدیلیوں کی زد میں اور حالیہ دنوں میں پاکستان کی سفارتی، عسکری اور تجارتی حکمت عملیوں نے دنیا کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے۔ پاکستان نہ صرف ایک کامیاب جنگ کے بعد بین الاقوامی سطح پر پذیرائی حاصل کر رہے بلکہ علاقائی اور عالمی طاقتوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو مؤثر اور متحرک انداز میں دوبارہ استوار بھی کر رہا ہے۔ اس سفارتی کامیابی کی جھلک ہمیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے اہم ترین دورہ چین اور اسحاق ڈار اور محمد اورنگزیب جیسے اعلیٰ حکام کی امریکی قیادت سے ملاقاتوں میں بخوبی نظر آتی ہے۔ بھارت جو عرصے تک امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر سمجھا جاتا رہا، اب مودی سرکار کی تنگ نظری اور جارحانہ پالیسیز کے باعث تنہائی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ امریکہ اور بھارت کے مابین بڑھتا ہوا ڈیڈ لاک اس بات کا ثبوت ہے کہ واشنگٹن اب نئی راہیں تلاش کر رہا ہے اور ان راہوں میں پاکستان کو اہم مقام حاصل ہو رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب بھارت نہ چین کے ساتھ سازگار تعلقات قائم رکھ پایا اور نہ ہی امریکہ کے ساتھ اپنی پرانی قربت کو برقرار رکھ سکا، پاکستان کی قیادت نے دانش مندی کے ساتھ سفارتی میدان میں بھرپور موجودگی درج کرائی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی امریکی اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں اس جانب اشارہ کرتی ہیں کہ پاکستان اب روایتی امدادی تعلقات سے ہٹ کر تجارت پر مبنی شراکت داری کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے۔ ڈپلومیسی میں وقت اور فہم دونوں کی بنیادی حیثیت ہے۔ ماضی میں جب بھارت امریکہ کا چہیتا رہا، پاکستان کو اکثر نظر انداز کیا جاتا رہا، لیکن اب جب بھارت امریکہ سے دور ہو رہا ہے، پاکستان کے پاس خود کو ایک متبادل اور زیادہ مؤثر اتحادی کے طور پہ منوانے کا نادر موقع ہے۔ امریکہ کے ساتھ پاکستان کی بڑھتی ہوئی قربت نہ صرف دو طرفہ تعلقات کو ایک نئی جہت دے گی بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے موقف کو بھی مضبوط کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ چین کے ساتھ اسٹریٹجک اتحاد پاکستان کو ایک ایسے مقام پر لایا ہے جہاں وہ خطے کی سمت کا تعین کرنے میں براہ راست کردار ادا کر سکتا ہے۔ پاکستان کے لیے آئندہ کا لائحہ عمل متوازن تعلقات کی حکمت عملی، تجارتی سفارتکاری کو ترجیح دینا ہوگی تاکہ امداد پر انحصار کی جگہ پائیدار معاشی شراکتیں لے سکیں۔ چین اور امریکہ کے ساتھ بیک وقت تعلقات کو متوازن رکھنا، علاقائی استحکام میں کلیدی کردار ادا کرتے ہوئے پاکستان کو افغان امن، ایران کے ساتھ تعلقات اور وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ رابطے بڑھانے ہوں گے۔ سافٹ امیج کو فروغ دینا ہوگا تاکہ پاکستان کی عالمی پہچان صرف ایک سیکیورٹی اسٹیٹ کی بجائے ایک ابھرتی ہوئی معیشت کے طور پر ہو۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ چین جو ہے اور اسحاق ڈار اور محمد اورنگزیب کی امریکی سفارتکاری پاکستان کی عالمی اسٹریٹجی کے وہ سنگ میل ہیں جو آنے والے وقت میں نہ صرف پاکستان کی معاشی ترقی کی بنیاد رکھیں گے بلکہ اسے ایک مؤثر علاقائی طاقت کے طور پہ منواتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پاک امریکہ تعلقات اور تجارتی معاہدے، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ چین اور خطے میں جو مستقبل کا لائحہ عمل ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جوہر سلیم صاحب۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، جوائن کرنے کے لیے۔ جوہر صاحب، سب سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا بنیاد مرصوص کے بعد یہ پہلا دورہ چین ہے۔ یقینی طور پہ چین ہمارا ایک اچھا دوست ہے، پڑوسی ہے، خطے کی جغرافیائی حیثیت کی اگر بات کی جائے اس سے بھی میرے خیال سے سب لوگ آگاہ ہیں اور اب تو زیادہ آگاہ ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے بنیاد مرصوص میں کامیابی سمیٹی تو ایک وننگ کمانڈر ملاقات کے لیے گئے ٹرمپ صاحب کے ساتھ۔ ملاقات کا ٹائم کم تھا لیکن اس کو بڑھا کر زیادہ کر دیا گیا، تو اس ٹائم پر بھارت بھی کافی زیادہ سیکھ پا ہو رہا ہے۔ بھارتی میڈیا کی اگر آپ خبریں دیکھیں تو چین کا جو یہ دورہ ہے کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ جی، چین کا دورہ ہمیشہ ہی بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، خصوصاً اس لیول پہ آپ دیکھیں۔ اور اس وقت بہت ہی جو زیادہ ایک میں سمجھوں گا کہ اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی وقت میں چین کا ایک بہت اہم دورہ فیلڈ مارشل چین میں وہاں کے وزیر خارجہ سے مل رہے تھے اور جو ہمارے وزیر خارجہ ہیں وہ امریکہ کے جو وزیر خارجہ ہیں مارکو روبیو، ان سے مل رہے تھے۔ تو یہ بہت ہی خیز ہے۔ اس کا مطلب کہ پاکستان کو، کیونکہ پاکستان کا یہی پریشر ہے کہ ان کے تو جس طرح آپ نے کہا اسٹریٹجک تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ، تو وہ سمجھتے تھے کہ جی ہم شاید بس چائنا کے ساتھ صرف جو ہے نا وہیں پہ کنٹین ہو کے رہ گئے ہیں۔ تو اب ایسی بات نہیں، ہماری ڈپلومیسی میں یہ کلیئر نظر آ رہا ہے کہ ہمارے دونوں کے ساتھ تعلقات، کیونکہ دونوں بہت اہم ہیں۔ چین کے ساتھ تو ہماری ظاہر ہے اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرشپ ہے، ایک آئرن کلیڈ دوستی ہے، بھائی چارے کا رشتہ ہے، ایک آئرن کلیڈ۔ اور امریکہ کے ساتھ جو ہے اس میں ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹر امریکہ جو ہے، سب سے زیادہ ہمیں جو ہے ٹریڈ سروس وہاں سے آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہاں سے آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ڈیاسپورا ہماری ہے، بہت ہی پھر اور بھی انٹرنیشنلی جو ہے جو امن و سلامتی کے معاملات ہیں اس میں ہمارا ان کے ساتھ بہت رشتہ رہا ہے۔ تو دونوں جو ہے یہ سائٹس جو ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے سب بہت ہی زیادہ بیلنس، اور سب سے اہم چیز یہ کہ وہ ریکگنائز کر رہے ہیں اس چیز کو، امریکہ بھی ریکگنائز کر رہا ہے
کہ جو چین کے ساتھ ان کی دوستی ہے بہت ہی گہری، وہ اپنی جگہ پہ ہے، اور ہمارے ساتھ جو ہے اس میں بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پہ کام ہو سکتا ہے. مثلاً دیکھیں مارکو روبیو نے کہا اور بڑی تعریف کی کہ پاکستان جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم میں، اور خصوصاً انہوں نے کہا کہ اس خطے کو، اپنے خطے کی امن و سلامتی کو مستحکم کرنے کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کر رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کرٹیکل منرل جو ہیں اس میں ہم بہت خواہاں ہیں پاکستان کے ساتھ جو ہے نا تعلقات بڑھانے کے لیے. اب اور یہ دیکھیں، یہ جو کرٹیکل منرلز کی جہاں تک بات ہے تو یہ شاید 6 سال پہلے میرے خیال میں پہلا اینالسٹ تھا جس نے کہا تھا کہ اس شعبے میں بہت ہی زیادہ پوٹینشیل ہے پاکستان اور امریکہ کے. لیکن ساتھ ہی ساتھ چین اور پاکستان کے بیچ میں بھی اسی شعبے میں بہت زیادہ تعاون ہو رہا ہے اور اس پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ جو ہے نا اب ہندوستان کی بہت ہی اب وہ پریشانی کی بات ہے کہ جی ایک طرف ان کے چین کے ساتھ تعلق مثالی ہیں پوری دنیا کے لیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی تعلقات اب ایک بڑے پازیٹیو ٹریجیکٹری میں آگے ہیں. بہت وہ جو ہے انڈرسٹینڈنگ بڑھ رہی ہے، اور جو ہے نا اور پاکستان وہ جو ہے نا ایک وہ جو ہوتا ہے نا ایک بیلنس، اور وہ بیلنس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دونوں ایکویلٹی ہو. ٹھیک ہے، آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا، بیلنس کے حوالے سے بات کریں. جی جی. تو جو ایک بیلنس ہوتا ہے نا کہ اور وہ بیلنس جس طرح میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ دونوں ایک ہی جیسی سائٹس ہوں یا ایک ہی جیسے تعلقات ہوں، کیونکہ تعلقات کی نوعیت مختلف ہوتی ہے مختلف ملکوں کے ساتھ. لیکن وہ جو بیلنس ہے نا، پاکستان چین تعلقات ایک ہیں اور پاکستان امریکہ تعلقات، دونوں کی اپنی اپنی مختلف اہمیت ہے، اور اسی اہمیت کے ساتھ وہ تعلقات کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اور یہ بہت صحیح. اچھا جوہر صاحب، آپ نے جو بیلنس کی بات کی، اب اگر ہم جغرافیائی حیثیت کی بات کریں پاکستان کی، جو میپ پر اگر ہم دیکھیں ہماری پوزیشن جہاں پر ہے، جہاں پر پاکستان ہے ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی اسٹریٹجی، پاکستان کی حکمت عملی خاص طور پہ بنیاد مرصوص سب کے سامنے ہے کہ جس طرح ہم نے بڑا اسمارٹلی اپنے ایک اسٹوپڈ دشمن کو جواب دیا، کہ ہم نے ان کی جلد بازی کا جواب بڑے تحمل سے اور بڑا سوچ سمجھ کے اور اچھے وقت پر ہم نے ان کو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، اور دنیا میں پاکستان کا وقار، پاکستان کی عزت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا کہ ہم لوگ جلد بازی میں کچھ نہیں کرتے، ہم لوگ بڑا سوچ سمجھ کر جواب دیتے ہیں. اور پھر ایسا جواب دیا کہ منہ کی کھانا پڑی، ان کا میڈیا انہی پر چلانا شروع ہو گیا، انڈین میڈیا نے کیا کیا، کہ انڈیا کا کردار کیا تھا اس سب میں. اچھا بھارت سفارتی سطح پہ ہم نے دیکھا ان کو منہ کی کھانا پڑی. اچھا بھارت کا ذرا غور کیجئے کہ بھارت کے نہ چین کے ساتھ اچھے تعلقات، بھارت پہلے بہت زیادہ فیورٹ تھا امریکہ کا، لیکن اب وہ فیورٹزم جو ہے وہ پاکستان کی طرف ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جس کے سے بھارت کے لیے پریشان کن سچویشن ہے اگر بھارت کو محسوس کرے، جو کہ کرب ایران کا میڈیا چیخ چلا رہا ہے. لیکن اب دیکھیں کہ پاکستان کتنا اسمارٹ اس پوری سچویشن میں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہمارے لیے بہت اچھا وقت ہے، وقت کا اچھے کا آغاز ہو گیا، یہ ہماری اسٹریٹجی بڑی بہترین جا رہی ہے ماشاءاللہ، کہ پاکستان کا تعلق امریکہ سے بھی بہت اچھا اور چین سے بھی بہت اچھا. امریکہ اور چین کا جو تعلق ہے، کمپیٹیٹرز آمنے سامنے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایران کا تعلق اور امریکہ کا تعلق آپ کے سامنے ہے. ہمارا ایران سے بھی بہتر تعلق، ہمارا امریکہ سے بھی بہتر تعلق، بلکہ جب ہمیں میڈیٹر کے حوالے سے کہا گیا کہ ایران کو ہم سمجھا سکتے ہیں، ہماری مطلب اس ایک ہمارا جو رول ہے بڑا امپورٹنٹ خطے میں، جغرافیائی حیثیت کی جو میں بات کر رہی ہوں، اس کو بھی سمجھا گیا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے. تو اس ٹائم پہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے لیے ایک بہترین وقت کا آغاز ہو گیا ہے. جی دیکھیں، بالکل میں نے یہ کہا ہے کہ، اور اس سے پہلے بھی آپ کے ساتھ بھی اور دوسرے جو میڈیا ہیں ان کے کامنٹس میں بھی، کہ اس وقت پاکستان کو ایک بہت بہترین موقع ملا ہے، ایک بہت خوبصورت جو ہے نا پاکستان ایک پرومس ہے اس چیز کی کہ جس کے ہم ہمیشہ سے خواہاں تھے کہ امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہیں، ہم تو پہلے ہی چاہتے تھے، اور چین کے ساتھ تو خیر جیسے ہیں وہ تو ہمیشہ سے مثالی ہیں. تو وہ ہمارے یہ نہ ہو کہ جی ایک تعلقات جو ہیں وہ یہ سمجھا جائے کہ جی وہ دوسرے ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات کے کاسٹ پہ ہوں گے. اور چیز جو سی ہے ان دونوں سائڈس کو اب جو سی ہے یہ خصوصاً امریکہ نے ریئلائز کی ہے، اور وہ جو جن شعبوں میں وہ ہمارے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہتے ہیں اس میں ہم بھی بہت خواہاں ہیں اس کے. تو لیکن یہ جو اہم چیز جہاں پہ ہے اور بہت ہی پازیٹیو ٹریجیکٹری بھی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں وی ہیو ٹو سیز دس مومنٹ، کیونکہ یہ ایسا ایک موقع ہے جو ہمیں کسی بھی طرح ضائع نہیں کرنا چاہیے. جو تعلقات کی اس وقت جس طرح کی ٹریجیکٹری چل رہی، کیونکہ دیکھیں انڈیا کوشش تو کرے گا، اور انڈیا انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا ایک رول بھی ہے جو ہے نا وہ ختم تو نہیں ہو گیا، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ کئی قسم کی بہت ابھی تو ان کی خیر جو ہے نا اس وقت جو ان کا ایک ضرور تھا، ان کا ایک ہیوبرس اور ان کا جو ہے سمجھتے تھے they started taking America for granted نا،
تو وہ ٹرمپ تو اس قسم کے شخص نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی چیز برداشت کرے. اور پھر جو خصوصاً ہندوستان نے جھوٹ بولنا شروع کر دیا اور جو ایک چیز ہوئی تھی اس کو ڈینائی کر کے امریکہ کا انہوں نے جو ہے وقار اس کو جو ہے کم کرنے کی کوشش کی کہ دیکھیں جو بھی ہے امریکہ نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا یہ جو کانفلکٹ ابھی ہوا تھا پاکستان اور ہندوستان کے بیچ میں اس کو ختم کرنے کے لیے, لیکن وہ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے, ڈینائی کر رہے تھے. تو ظاہر ہے کوئی اور جبکہ پاکستان نے اس کو بہت اپریشیٹ بھی کیا اور ابھی بھی دیکھیں ہمارے وزیر خارجہ نے پھر یہ کہا کہ بالکل ہم بہت زیادہ جو ہے نا جو انہوں نے کیا ہمارے خطے میں اس قسم کی ایک اور بڑا خطرناک کی کانفلکٹ تھا جو ایک نیوکلیر کانفلکٹ میں تبدیل ہو سکتا تھا, اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے ایک بہت جو اہم کردار ادا کیا. ہم پوری طرح سے اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں. اور صاحب جہازوں کا انہوں نے بتایا کہ 4 جہاز تھے 5 جہاز تھے, تو وہ بھی بم کی طرح خبر گری جا کر انڈین میڈیا کے اوپر بھی انڈیا کے اوپر گری. حالانکہ ان کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں دیکھیں ٹرمپ نے یہ تو نہیں کہا کہ جہاز کس کے گرے, لیکن بات تو یہ ہے نا کہ ٹرمپ نے کہا کہ the plane shot in the air. تو ہندوستان نے تو کیا تھا کہ انہوں نے لیکن ٹرمپ صاحب نے ہمارا جو ہم جو بتا رہے تھے آلریڈی کہ ہم نے ان کے اتنے جہاز مار گرائے ہیں, رافیل بھی شامل ہے, تو ٹرمپ صاحب نے تصدیق کر دی نا اس بات کی. جی اس حوالے سے کہ انہوں نے کہا کہ they were shot in the air, تو shot in the air تو ہم ہی کلیم کر رہے تھے نا, ہندوستان تو کلیم کر رہا تھا کہ انہوں نے گراؤنڈ پہ پاکستان کے جو ہے نا جہاز تباہ کیے. تو بالکل تو ہندوستان جو ہے نا دیکھیں ان کا جو موقف ہے نا اس وقت وہ انٹرنیشنلی بہت زیادہ اس کو جو ہے نا ایک تو بالکل ہی پذیرائی بھی نہیں ملی, پھر اس میں اس کی جو تھی نا کمزوریاں اور خامیاں وہ بہت کھل کے سامنے آ گئی ہیں. ان کا جو کردار ہے ایک غیر ذمہ دار ریاست کا, اتنی بڑی ریاست ہونے کے باوجود دنیا کی سب سے بڑی آبادی ہے, اپنے آپ کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کہتے ہیں, اور اس خطے میں تو خیر وہ جو ہے نا 60% آبادی ہی ان کی ہے, 60% بیاج طور پہ ظاہر ہے کہ اس خطے کی جو ہے نا وہ ہیں ہندوستان ہی ہے اس خطے میں, لیکن اس کے باوجود نہ ان کے تعلقات اس خطے کے کسی ملک کے ساتھ اچھے ہیں, نہ اس خطے سے باہر جو ممالک ہیں ان کے ساتھ اس قسم کے ہیں, اور پھر ابھی امریکہ کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں اس میں بھی ریٹنس آ رہے ہیں. تو یہ بالکل یہ ان کی کاری کی اس وقت ناکامی ہے. ٹھیک ہے. اچھا آخری چیز کہ دیکھیں جی ایک طرف ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں امریکہ کے, جو کہ بہت اچھی بات ہے, سپر پاور ہے امریکہ, اور امریکی صدر کا مدعو کرنا فیلڈ مارشل کو, اس کے بعد پھر ٹائم جو میٹنگ کا تھا وہ جو ڈیسائیڈڈ تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکی صدر اگر میٹنگ کا ٹائم جو ڈیسائیڈڈ ہے اس کو ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا جائے تو بڑی اہمیت کا حامل تھا وہ دورہ اور وہ تمام جو میٹنگ تھی گفتگو تھی. اس کے بعد بھارت پھر سے بجلی بن کے گرا. اب ہمارے پاس ایک ایسا ٹائم ہے کہ ہم اس ٹائم کو پراپرلی کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں, یا عام الفاظ میں کہ اس کو کتنا کیش کروا سکتے ہیں, اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیونکہ معذرت کے ساتھ ماضی میں اگر بات کی جائے سر تو ہماری بڑی قربانی ہے, 1 لاکھ کے قریب ہماری شہادتیں ہیں, ہم اکثر استعمال بھی ہوتے رہے, میں تو یہ اعلان بات کہتی ہوں کہ ہم اکثر استعمال بھی ہوتے رہے, اور لیکن اب یہ ٹائم ایسا ہے کہ ہمیں استعمال نہیں ہونا, ہمیں اسمارٹلی لوگوں کو استعمال کرنا ہے کہ اب ہم بھی ایک ابھرتی ہوئی معیشت بنے. ہماری سفارتی سطح پہ جو کامیابیوں کا سیرا ہمارے طرف جا رہا ہے ماشاءاللہ, اور ہم کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں ہر لیول پر, اب ہمیں اسمارٹ پلے کرنا ہے ایز اے نیشن. جی بالکل. دیکھیے ایک خیر اور ہم تو دوسروں کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہتے, ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ اس میں ون ون چلیں ہم استعمال نہ کریں لیکن ہم استعمال ہوں بھی نہ, ون ون سچویشن ہو. ہاں بالکل. ہمارا تو یہ نا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایسی وہ مشترکہ جو کولیبریشنز بنائیں کہ جس سے سب کو فائدہ ہو, بینیفیشل جس کو کہتے ہیں نا, تو وہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں. ہم ایک ایسی خطہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں جس میں سب کے لیے جو ہے ترقی کے مواقع ہوں, سب کے لیے امن ہو, سب کے لیے سلامتی ہو. اچھا اس میں ایک چیز جس کا آپ نے بھی ذکر کیا, اور میں بہت سالوں سے شاید میں واحد تھا جو کہتا رہا تھا کہ دیکھیں ہمیں وہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے جو ہے نا ایک وہ امیج سے نکل کے ہمیں آنا ہے ایک ایمرجنگ اکانومی کے جو ہے نا اور وہ بہت ضروری ہے. اور یہ بہت ہی اچھا موقع ہے اس وقت کہ ہم, کیونکہ اس وقت تسلیم کر رہی ہے پاکستان کی, جوہر صاحب ابھی موقع بھی ہے, ابھی وقت بھی ہے, ابھی قسمت بھی ہم پہ مہربان ہے, خطے میں جو ہماری اہمیت ہے وہ بھی سب سمجھ رہے ہیں, امریکہ سمجھ رہا ہے اس پوری جو اہمیت ہے امپورٹنس اس کو, لیکن ہم نے فائدہ اس چیز سے کیسے اٹھانا ہے یہ ہمارا امتحان ہے. لاسٹ 20 سیکنڈ آپ کا لاسٹ کامنٹ. بالکل جی, یہ فائدہ کس طرح اٹھانا ہے آپ نے کی بات کی ہے. اب اس وقت ہمارے پاس دیکھیں جو وسائل ہیں, جو ریسورسز ہیں, جس میں ایک طرف, پھر پاکستان دیکھیں نیوکلیر پاور تو ہم ہیں ہی, لیکن ہماری جو سب سے بڑی قوت ہے وہ میں سمجھتا ہوں جو ہماری ینگ اور ماشاءاللہ ہنرمند پاپولیشن, اس کو ہم نے اور ڈیولپ کرنا ہے, اور ہم نے لنکیجز بنانی ہے, میوچولی بینیفیشل لنکیجز اپنے خطے میں اور اپنے خطے باہر دنیا کے ساتھ, تاکہ ہم یہ جو دنیا کا ایک لوپ ہے ٹریڈ, ٹورزم اور انویسٹمنٹ کا,
اس میں پوری طرح سے شامل ہوں اور ترقی کا رستہ. شکریہ جوہر سلیم صاحب. آپ کے لیے ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. تحریک انصاف کے حامیوں کو عمران خان کے بیٹوں کی آمد سے ایک نئی روح، ایک نیا جوش ملنے کی توقع تھی، لیکن اب مبینہ خبروں کے مطابق جمائمہ نے قاسم سلیمان کو امریکہ سے واپس لندن بلا لی ہے، پاکستان جانے سے روک دیا ہے. پی ٹی آئی آج ایک ایسی دھند میں لپٹی دکھائی دیتی ہے جہاں روشنی کی کوئی کرن دور دور تک نظر نہیں آتی. بانی تحریک کی جانب سے اپنی رہائی کے لیے جس تحریک کو 5 اگست تک نقطہ عروج پر پہنچانے کی ہدایت کی گئی تھی، وہ اب محض ایک ادھورے خواب کا عکس بن کر رہ گئی ہے. یہ وہی تحریک تھی جس سے ایک نیا طوفان برپا ہونے کی امید وابستہ کی جا رہی تھی، لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نہ صرف اس طوفان کی گھن گرج مدھم ہوتی گئی بلکہ اس کے آغاز کے آثار بھی گم ہوتے نظر آ رہے ہیں. تحریک انصاف کی قیادت اب ایک گہرے اضطراب اور پریشانی میں فی الحال مبتلا دکھائی دیتی ہے، جس کا اظہار کرتے ہوئے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ 9 مئی مقدمات کی وجہ سے 39 پارلیمنٹیرینز ڈسکوالیفیکیشن رسک پر ہیں. بیرسٹر گوہر نے مذاکرات اور بات چیت سے معاملات حل کرنے کا عندیہ بھی دیا. ذرا سنیے گا. کہ مذاکرات تو آگے نہیں بڑھ سکے، لیکن ہیلنگ ٹچ ان لوگوں نے دینا ہے جن کی وجہ سے، جن کی ہاتھوں سے زیادتیاں ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ابھی بہتری کی طرف جانا چاہیے. جی تو سنا آپ نے چیئرمین پی ٹی آئی تو کہتے ہیں کہ اب بہتری کی طرف جانا چاہیے، معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے، مگر کیا موجودہ صورتحال جب بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جارحانہ بیانات کا سلسلہ جاری ہے، ایسی کوئی پیش رفت ممکن ہو سکتی ہے؟ اگر احتجاجی تحریک کی بات کی جائے تو تحریک انصاف کے وہ کارکن جو کبھی اپنے قائد کی ایک پکار پر لبیک کہتے ہوئے سڑکوں پر نکل آیا کرتے تھے، آج سوالیہ نگاہوں سے اپنی قیادت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نہ کوئی سمت نظر آتی ہے، نہ منزل کا پتہ ہے. ایک وقت تھا جب یہ جماعت آندھیوں میں چراغ جلاتی تھی، آج وہ خود اندھیروں میں اپنا راستہ ڈھونڈتی دکھائی دیتی ہے. یہ صورتحال نہ صرف سیاسی طور پہ لمحہ فکری ہے بلکہ قیادت کے لیے ایک کڑا امتحان بھی ہے. کیا تحریک انصاف اپنی اندرونی تقسیم، قیادت کی مایوسی، کارکنان کی صدمہری اور اندرونی تقسیم کے باوجود خود کو ایک نئی امنگ دے پائے گی، یا یہ بھی کہ ایک ایسی تحریک بن کر رہ جائے گی جس کا نعرہ ولولہ انگیز تھا مگر انجام مایوسی کا استعارہ بن گیا؟ وقت اس سوال کا جواب ضرور دے گا، لیکن آج کی حقیقت یہ ہے کہ تحریک انصاف کی تحریک ایک خیال بن چکی ہے. قیادت خاموش ہے اور کارکن بہت زیادہ حیران ہے اور بلکہ ایک دوسرے پر تنقید کرتے دکھائی دیتے ہیں. اور اکثر لوگوں سے ہماری جب بات ہوتی ہے آف دی ریکڈ آن ریکڈ تو وہ ایک دوسرے کو بڑے شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہوتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے اسٹوڈیوز میں نعیم پنجھوتا صاحب، کھیل داس کوہستانی صاحب، دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. نعیم صاحب پہلے میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی. بیرسٹر گوہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مذاکرات کا عمل آگے نہیں بڑھ سکا لیکن اب بہتری کی طرف ہمیں جانا چاہیے. سر پہلی بات تو یہ کلیئر کیجیے گا کہ مذاکرات کے لیے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ بارہا آپ کو کہہ چکی ہے کہ آپ سیاسی لوگوں سے مذاکرات کریں، تو مذاکرات تو پھر وہ اونٹ کی سکر پر بیٹھ ہی نہیں سکے گا کوئی جس سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مذاکرات ہم سے بنتے ہی نہیں ہیں. ہاں کہ ڈاکٹر فضا بات یہ ہے، پہلی بات آپ کا بہت شکریہ. دوسری بات یہ ہے کہ کھیلداس صاحب کے پاس جو ہے نا، ان کی جماعت کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. رات کو میں نے ان کو کہا کہ ڈی پی سرگودا کو فون کریں، میرا بندہ جو ہے وہاں سے اغوا ہوا ہے، صدر تحصیل بیرا عارف تطلع ایڈوکیٹ ہیں ان کے بھائی، صرف اس وجہ سے کہ 5 تاریخ کے حوالے سے انہوں نے کنونشن کیا ہے. انہوں نے کہا جی میں کال کرتا ہوں، کہہ رہے ہیں میرا انہوں نے فون ہی نہیں اٹھایا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں آپ خود ہی تو کہتے ہیں ان کے پاس اختیار ہی نہیں لیے تو شاید اس لیے. میں نے کہا اب ڈی پی او نہیں ہے، آپ کا فون نہیں اٹھانا تو پھر میں تو ہوتا تو میں تو استعفیٰ دے دیتا. کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا ظاہری بات ہے جب سیٹ پہ بیٹھے آپ کی نہیں ہے اتنی طاقت تو پھر کیا فائدہ ہے اس سیٹ کا. ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آتی ہوں بعد میں ان سے بات چیت کے لیے ہم نے آغاز جو ہے وہ بڑھایا اور اس وقت ہم نے کہا کہ 26 نومبر کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنا دیے جائے. ٹھیک ہے. 9 مئی کے اوپر جو جوڈیشل کمیشن بنا دیے جائے. لیکن کمیشن بنانا تو دور کی بات، ان کے پاس اتنا اختیار نہیں تھا کہ اڈیالہ جیل عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے یہ ہمارے رہنماؤں کی ایکسیس کروا دیں. دوسری طرف صاحبزادہ حامد رضا، جتنے ہمارے قائدین ہیں، جتنے مختلف رہنما ہیں، مختلف ورکرز ہیں، ان کے گھروں میں چھاپے، چادر چار دیواری کا تقدس جو ہے وہ سیم پامال ہو رہا تھا اور ان دنوں کے اندر بھی یہ جاری تھا. تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہے ہم نے 3 مہینے ان کا انتظار کیا. حالانکہ ریسنٹلی مطلب تازہ اس وقت یہ صورتحال تھی کہ ہمارے اوپر گولیاں چلائی گئی تھی اور آپ نے پروگرام کے انٹرو میں فرمایا کہ تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار اور یہ وہ اور بالکل سر آپ نعیم صاحب آپ نعیم دیکھیں آپ میرے پروگرامز میں بڑے تسلسل سے آتے ہیں، جب آپ کو بلایا جاتا ہے ہمیشہ آتے ہیں، میں آپ کا بڑا ریگارڈ کرتی ہوں اور اکثر آپ آف دی ریکڈ تو آپ سب سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے صحافیوں کی، لیکن ہم باؤنڈ ہوتے ہیں کہ ہم وہ بات آن ریکڈ نہیں کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ نے مجھ سے کوئی بات کی ہوگی، آپ کی پارٹی کے بہت سے لوگ اپنی ہی پارٹی کے لوگوں کو شکوک و شبہات کی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، شک و شبے کی نظر سے ایک دوسرے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے. اب یہ باتیں باہر بھی آنا شروع ہو گئی.
تو کیا یہ بات غلط ہے؟ اگر صاف یہ بات کرتے ہیں کہ آپ لوگ ایک پیج پر نہیں ہیں اور آپ کی پارٹی میں بہت زیادہ ایک ڈویژن ہے جو کہ بڑے پیمانے پہ اب نظر آتی ہے، تو کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ اگر غلط کہہ رہی ہوں تو آپ میری اصلاح کر سکتے ہیں ٹی وی پہ آن ایئر میں آپ کو موقع دیں. لیکن ڈاکٹر فضا بات یہ ہے کہ بڑی قابل احترام ہے آپ، اور آپ کا اپنا ایک موقف ہے، آپ کا اپنے یہ میرا موقف نہیں ہے سر، یہ سچویشن نہیں. دیکھیں سچویشن ہی سمجھ لیں کہ ایسی سچویشن ہے. دیکھیں عمران خان کی رہائی کے لیے تمام متحد ہیں، پہلے بھی تمام لوگ ادھر آئے اور ابھی بھی جنید اکبر، علی امین اور تمام لوگوں نے پریس کانفرنس کی ہے، لاہور گئے ہیں، ہر جگہ پر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں. کے پی کیا پنجاب کیا، اب تو سندھ کے اندر سلمان رائے صاحب گئے ہوئے ہیں، پورا سندھ جو ہے ان کے ساتھ امڈ آیا ہے. اور رات کو اگر آپ سوشل میڈیا دیکھیں نا، وہ احمد بھوبک ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر نا، تو ان کی اگر آپ پیج کو اٹھا کے دیکھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ عمران خان کی کال جو ہے وہ آئی ہوئی ہے اور تحریک کا آغاز ہوا ہے. تو کیا لوگ نکلے ہیں یا نہیں نکل رہے؟ تو 5 اگست کو تحریک کا آغاز ہونا تھا. یہ بات غلط ہے، یہ غلط بات ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں یا نکلتے نہیں ہیں. بالکل چلے 5 اگست کو جو ہونا تھا، پہلے تحریک 5 اگست کو سٹارٹ ہونی تھی، اس کے بعد پھر 90 دن کا ٹائم دے دیا علی امین گنڈا پور صاحب نے. اس پہ بھی آپ کی پارٹی کے لوگ آپس میں ایک پیج پر نہیں تھے. پھر جب وہ میٹنگ ہوئی تھی، عالیہ حمزہ صاحبہ کو سارا غم و غصے کا جو اظہار ہے ٹویٹر پہ، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کرنا پڑا. مطلب آپس میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں تھی کہ بیٹھ کر بات کر لی جاتی کہ عالیہ صاحبہ سوشل میڈیا پہ جا کے تمام لوگوں کو بتا رہی ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. میں چیف آرگنائزر پنجاب ہوں اس پارٹی کے، مجھے اس میں مدعو نہیں کیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کر رہے تھے. تو یہ سب چیزیں جب پلیٹ فارمز پر آتی ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ، تو پھر تنقید ہوتی ہے، سوال بھی اٹھائے جاتے ہیں. لیکن پہلے جو آپ نے معاملہ سٹارٹ میں ڈسکس کیا سر، انہوں نے آپ کو جب کال کی، آپ نے آگے سے جو کہا عمران خان کا فالوور نہیں ٹوٹا. آگے بڑھیں گے. عمران خان کا جو فالوور نہیں ٹوٹا اس کی پرسنٹیج بتا دیں. 95 کے قریب پہنچ چکی ہے. تبھی قاسم اور سلیمان کو بلانا پڑ رہا تھا. میں آپ کی لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں. ابھی لیڈرشپ آپ کی ہے، اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ ہم نے انہیں بلایا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے والد کے لیے ان کی رہائی کے اندر حصہ ڈالیں گے. کیا ہم نے انہیں کہا ہے کہ آپ آئیں ہمارے سے؟ فی الحال ان کو روک لیا، ابھی فی الحال نہیں وہ آ رہے. کون سا ذرائع؟ ذرائع بتا رہے ہیں. ذرائع ہمیں بھی دینا، ہمیں بھی بتائیں. ایک سینئر صحافی کی خبر ہے یہ. نہیں، سینئر صحافی تو ہر روز کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے نا اگلے مہینے آ رہا ہے، اور تو کوئی نہ کوئی اٹھا کے نواز شریف اندر چلا گیا ہے، شہباز شریف. اچھا، قاسم اور سلیمان فی الحال تو انفارمیشن جو آ رہی ہے وہ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. اور اگر وہ آ جاتے یا آنے والے وقتوں میں بھی چلیں وہ آ جاتے ہیں، تو کیا وہ والد سے جیل میں ملاقات کرنے آ رہے ہیں یا کسی تحریک کو لیڈ کرنے آ رہے ہیں؟ دونوں الگ الگ باتیں. پہلی بات یہ ہے کہ میں تو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اگر قاسم اور سلیمان صاحب اپنے والد محترم سے ملنے آتے ہیں، ان کا رائٹ ہے اور 2 سال پہلے ان کو آنا چاہیے تھا کسی بھی وقت. جو اس کے انصاف کے لیے، ان کی آزادی کے لیے، وہ ان کے بیٹے ہیں تو ان کا حق ہے. ہمیں کوئی اعتراض. آپ کو کیا لگتا ہے کیوں نہیں آئے 2 سال پہلے؟ کیوں نہیں آئے وہی بتا سکتے ہیں. اس عرصے میں کیوں نہیں آئے؟ نہیں، وہی یہ ان کی جماعت بتا سکتی ہے یا قاسم سلیمان صاحب بتا سکتے ہیں. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہو سکتا ہے تو خبریں چل رہی تھی گرفتار کر لیا جائے گا، یہ کر لیا جائے گا، وہ کر، تو یہ اس طرح کی بھی تو باتیں چلتی ہیں نا. تو نہیں، دیکھیں، اگر پہلے بھی وہ آتے رہے ہیں پاکستان، وہ ویزا لے کر پاکستان آتے ہیں، اپنے والد محترم سے ملتے ہیں، جیل میں اور جاتے ہیں یا اس کے لیے عدالتوں میں جاتے ہیں، تو بالکل ان کو حق ہے. یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی تھی، یہ اس کانٹیکسٹ میں کی تھی کہ وہ تحریک کا حصہ بنتے ہیں، اور ان کی تحریک وہ ہے جو انتشار کی ہوتی ہے، جس میں فساد ہوتا ہے، جس میں گولیاں چلتی ہے، جس میں یہ کہتے ہیں کہ ہم کفن باندھ کے آ رہے ہیں، ہم مریں گے یا ماریں گے، جو چیف منسٹر صاحب کہتے ہیں، اور سارے وسائل کے پی کے لے کر آتے ہیں. ایسی تحریک انتشار میں اگر وہ شامل ہوں گے تو کیا پاکستان میں وہ برطانیہ کے شہری آ کر یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں؟ ہم بولتے ہیں قانون کے مطابق وہ جو بھی ہے وہ کرنا چاہیے. اگر قانون توڑیں گے تو کوئی بھی توڑے گا. اگر میں برطانیہ میں جا کر قانون توڑوں گا تو کیا مجھے سزا نہیں وہاں اس قانون کے مطابق ملے گی؟ تو یہ اس کانٹیکسٹ میں کیا، اس کو اعتراض نہیں تھا کہ وہ کیوں آ رہے ہیں، نہیں آنا چاہیے. بالکل آئیں، 100 دفعہ آئیں. میں تو آپ کو ڈاکٹر صاحب یہ کہ میں نے کل بھی کہا تھا، نعیم صاحب میرے ساتھ تھے، کہ وہ اگر سمجھتے ہیں کہ اپنی سیاست کرنی ہے، والد محترم کو آزادی کے لیے پارٹی سنبھالنی ہے، تو شہریت چھوڑ کے برطانیہ کی آ کے پاکستان میں سیاست کریں. پارٹی ان کو اگر کو لیڈ کرتے ہیں، جیسے علیمہ کر رہی ہے، جیسے بشرا بی بی کر رہی ہے، جیسے جمائمہ ادھر سے بیٹھ کے ٹویٹ کر رہی ہے، تو جس کو کرنی ہے، جتنے گروپس ہیں، جتنے سوچ ہے، وہ کرتے رہے. ہمیں کوئی اعتراض اس پہ، ان کے رشتوں پہ یا ان کے، وہ ہم نہ کرتے، نہ ہمیں کرنا چاہیے. اور ہم بڑے دل والے ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہیں جس طرح انہوں نے ہمیں جیلوں میں رکھا. اور یہ جو پروپیگنڈا آپ کر رہے ہیں کہ یہ جیل میں ہمیں سہولتیں نہیں مل رہی ہے، اخبار نہیں مل رہا ہے تو وہ اس کو اذیت قرار دیتے ہیں، سنو ٹی وی نہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ اذیت ہے، پی ٹی وی کیوں دکھا رہے ہیں، یہ اذیت میں شامل ہے اور یہ اذیت ان کو مل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں اذیت وہ تھی جو نواز شریف صاحب کو انہوں نے دی، جن جیلر کو کہا مجھے 1 منٹ دے دے، میری اہلیہ بیمار ہے
उस एहलिया के मुझे बात करने दी जाए, जेलर ने बात करने नहीं दी, बाद में उसको खबर सुनाई गई कि आपकी एहलिया का इंतकाल हो गया। वो दुख, वो तकलीफ आज नवाज शरीफ सीने में समाकर जो है चल रहे हैं, मगर हमने कभी इनसे ये शिकवा नहीं किया कि आपने हमसे क्या किया। हम इस तरह की कोई इनसे इंतकाम हमारी सोच नहीं है। था, देखिए वो एक ऐसा मोमेंट था नईम साहब, उसमें मुस्कुराना तो नहीं बनता, जारी बात है, उसमें एक जो कैफियत होगी किसी शख्स की, तकलीफ का ही लम्हा होगा, चाहे वो नवाज शरीफ साहब पे वो टाइम आया या वो इमरान खान साहब पर आए या पीपल्स पार्टी किसी के पे भी आए, ये एक बड़ा तकलीफ दे हमें, क्योंकि सबसे पहले हम इंसान हैं, बाद में हम सियासतदान और पॉलिटिकल पार्टी तो सहाफ़ी और ये हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि उनको सहूलतें वैसे जेल में नहीं मिल रही, पीटीआई का दावा है तमाम जो कैदी के हुकूक है या जो कैदी उसके कानून के मुताबिक जो अदालतों ने फैसले, देखें पहली बात कई लीडर जो है हमारे जो लीडर इनके मुलाकातें रोक ली जाती हैं, इस पर उनका बड़ा गिला ये होता है कि उनसे मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही होती, वकीला जो होते हैं। जी जी, इनके दौर में हमारी लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप जेलों में थी, अकूबत में थी, टार्चर सेलों में थी, जिस तरह इन्होंने रखा, हमने कभी अदालतों से रिलीफ नहीं मांगा। ये अदालतों में गए हैं, नईम पंचोदा साहब गए होंगे खान साहब के लिए, इनको जो कोर्ट ने कहा है वो उनको सहूलतें मैसर है, और इतनी सहूलतें हैं तभी वो जेल काट रहे हैं, वरना तो ये सबका था कि खान साहब जेल नहीं काट सकते। तो क्या करते हैं मतलब, अच्छा मेरी बात, एक सवाल है, नहीं आज मुझे ना सवाल का जवाब दे दें कि जब से खान साहब जेल में, आपकी पार्टी अक्सर कहती है कि सहूलतें हैं तो जेल में, वरना नहीं काट सकते थे जेल, क्या होता, बेहोश हो जाते जेल में, आए दिन आप हॉस्पिटल ले जाते, क्या करते वो वहां पे ना जेल में, क्या जेल का दरवाजा तोड़ के भाग जाते? वो एक शॉशैंक रिडेम्पशन एक मूवी है, उस मूवी को सबने शायद आप लोगों ने देखा होगा, उसमें एक बंदा जेल तोड़ के भाग जाता है, फिर क्या वो शॉशैंक रिडेम्पशन से इंस्पायर होके कोई वहां पे जेल से भागने का तरीका सोचते? आज मैं ये तनकीद करते हैं मॉर्गन फ्रीमैन है, उस मूवी में अच्छी फिल्म है, 14 घंटे कमरे में रखा जाता है, 12 घंटे तो जेल में बंद, मेरे जेल में है तो बंद ही होंगे ना। मेरा सवाल बेसिकली आपसे ये था कि आप लोग अक्सर कहते हैं ना कि सहूलतें हैं तभी वो जेल में रह रहा है, ऑप्शन क्या आती? जेल का दरवाजा तोड़ के भाग जाते, क्या करते? नहीं, जिस तरह या ऊंचा ऊंचा बोलते, चीखते चिल्लाते, सुलाखों पे सर मारते, दीवारों से सर टकराते कि मुझे बाहर निकलो, ऐसे नहीं ना हो सकता। डॉक्टर साहब रहना पड़ेगा, सारी बात है। हाँ। ये जब मिलकर आते हैं ना, अक्सर मेरे भाई की भी ये गुफ्तगू मीडिया पे होगी, बाकियों की भी आप दिखा दें, खान साहब बहुत अशाज बशाज थे, बड़ा चेहरा उसका नूरानी लग रहा था, इतना जज्बा उसका, नईम साहब को बहुत गुस्से से हमें तो खुशी होती है, खान साहब बड़े खुश हैं जेल में, हमें खुशी होती है कि खान साहब, हम खान साहब की सेहत, उनकी तंदुरुस्ती के लिए दुआ गो, हम उनके सियासी मुखालिफ हैं, उनकी जान के दुश्मन नहीं है, हम उनसे ये अच्छा कोई सानी सब, लेकिन अगर अक्सर ये बात अक्सर ये बात भी की जा रही थी कि भाई वो जिम भी करते हैं वहाँ पे, हाँ करते हैं, जो अदालतों आपने वजन कम किया, आप भी तो जिम करते हैं ना, अगर आप जिम करते हैं उनको भी राइट होगा, उसको राइट है ना, वो कर रहे हैं, वॉक भी करते हैं, जिम भी करते हैं, अपने खाना भी पसंद का खाते हैं, हमें इस पे इतराज ही नहीं है। नाज़रीन आपसे मुलाकात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। नईम साहब खाना भी पसंद का खाते हैं, जिम भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, तंग भी नहीं किया जाता उनको, फिर आप लोग इतने गिले क्यों करते हैं? सारे बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। इमरान खान साहब तक उनके जो किताबें हैं वो भी रोकी गई हैं, और एक किताब दी गई, वो भी दरख्वास्त लास्ट टाइम दी, और 2-4 हफ्तों से वो स्टिल पेंडिंग थी। ठीक है, इसी तरह उन तक अखबार की रसाई नहीं है, यानी बाहर की इन्फॉर्मेशन नहीं। देखें, एक बंदा जो है उसको आपने डेथ सेल के अंदर डाला हुआ है, 8x10 का कमरा है, इधर एक कमरे के अंदर बेशक यहाँ पर एसी भी चल रहा हो, आप बंद कर दें और उस तक रसाई ना हो कि टीवी बंद है, टीवी नहीं है उनके पास, और कनेक्शन ना होने के बारे में हम ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि आप कोई बंदा अपॉइंट करें। हमने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया है कि आप कमीशन या एक अपना अदालती अलकार जो है, जैसे पहले कमीशन अपॉइंट किया था, वो जाकर देखे कि इमरान खान को किस हालत में रखा हुआ है। यानी वज़ू के लिए उनके पास जो है वो गंदा पानी होता है, उन तक जो है वो उनके बच्चों से बात नहीं हो रही, और ये एक महीने से नहीं, वज़ू के लिए साफ पानी नहीं होता, और 6-8 महीने हो गए हैं जब उनसे वो कह रहे हैं वज़ू के लिए साफ पानी तक बिल्कुल नहीं होता। मैं आपको ये गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं अब मुझे करने दें थोड़ा सा जी। तो जो उनके बच्चे हैं उनसे उनकी बात नहीं फ़ोन पे होती, ठीक है, और उसके लिए खान साहब ने ये कहा है कि आप पटिशन भी वहाँ पर दायर करें, और वो पटिशन भी दायर करेंगे, जो फॉर्म उनके पास अवेलेबल होगा, उनके साथ जो किया जा रहा है, उनकी बीवी से मुलाकात बंद कर दी जाती है, अभी समातें खुली अब हो जाएगी, लेकिन उनको आइसोलेट किया हुआ है। 22 घंटे जेल में कैद रखने का मतलब ये है कि 1-2 घंटे वाक के लिए मिलते हैं, लेकिन उन्हें एक सेल के अंदर बंद किया हुआ है, वो किसी से बात नहीं कर सकते, वकला से मुलाकात नहीं कर सकते, आज सारा दिन समात रही है गेट के ऊपर। मुझे पता है इस सब में
آپ کی پارٹی کتنی قصوروار ہے کہ آپ لوگ جس طرح ایک تحریک چلائی جا سکتی تھی، آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ فالوئنگ ہے سوشل میڈیا پہ، بہت زیادہ فالوورز، نو ڈاؤٹ سوشل میڈیا پہ ینگسٹرز بہت زیادہ فالو کرتے ہیں آپ کی پارٹی کو، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سڑکوں پر وہ فالوورز نظر نہیں آتے. پھر آپ نے جس طرح ایک تحریک چلتی ہے کسی لیڈر کو جیل سے باہر نکالنے کے لیے، کیا تحریک اس طرح چلی؟ دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے، کیا آپ جسٹیفائی کریں گے کہ تحریک چلی ان 2 سالوں میں؟ 10,000 ہمارا ورکر جو ہے وہ 9 مئی کو گرفتار کیا گیا. اس کے بعد جتنے احتجاج ہوئے، ہر احتجاج کے اوپر میں اگر 26 کی بات کروں تو 5,000 سے زیادہ لوگ جو ہیں ہمارے گرفتار ہوئے. نہیں 26 نومبر کو کون سی فوجی چلے جائیں، مطلب چلیں آگے بات. پورا فالس فلیگ آپریشن تھا، صرف پی ٹی آئی کو کریک ڈاؤن کرنا. تو سزائیں کون سی ٹھیک نہیں ہیں؟ ایک سپاہی کو اٹھا کے آپ کہہ دیں کہ آپ ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے، اس بنیاد کے اوپر سزا ہوتی. کل میں بندہ کوئی آپ کے خلاف لے کر آ جاؤں کہ ڈاکٹر فضا بھی جو ہے وہ اس کے خلاف اس نے حملہ کر دیا، تو ایسے تھوڑی ہوتا ہے. میں ان کی ساری جو بات ہے میں اس کا آپ کے سامنے ایک رکھ دیتا ہوں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ انتشاری ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات ہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر سچے مقدمات ہیں، مجھے دکھا دیں کہ کوئی بندہ مرا ہوا ہو تو وہ اٹھ کے آ کر کہیں وال چاکنگ ادھر آ کے کر سکتا ہے ریلیز عمران خان؟ یہ بتائیں، کر سکتا ہے؟ انیس ہتی ہمارے 26 نومبر کے شہید ہیں. یہ ایف آئی آر ان کے اوپر ہوئی 21/7/2025 کو، جس کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ انیس ہتی جو ہیں وہ وال چاکنگ کر رہے تھے اور اس کے ساتھ دیگر لوگ تھے. پولیس نے دیکھا، پولیس اس کے پیچھے لگی اور انیس ہتی جو ہیں وہ بھاگ گئے. یہ مقدمات ہیں، یہ مقدمات ہیں. دیکھیں یہ پڑھیں. نہیں آپ وکیل ہیں، آپ پڑھیں جی، آپ پڑھیں. بالکل ایف آئی آر آپ پڑھیں، وکیل ہیں. اب اس پہ ذرا سوال نہیں سے لیں. ایف آئی آر آپ عدالتوں میں لے کے نہیں جائیں. ہے عدالتوں میں کیوں جھوٹا آپ نے دیا؟ اگر آپ پہلی بات یہ کہ وال چاکنگ جو ہے جرم نہیں ہے اگر کسی نے کی ہے. دوسری بات یہ کہ مرے بندے نے کیسے؟ نہیں، وال چاکنگ میں انیس ہتی لکھا ہوا انتشار کرنا تو جرم ہی ہے، یا ملک کے خلاف کوئی ریلیز عمران خان لکھا ہے، انتشار ہے. میں کہتا ہوں آپ یہ عدالت میں لے جائیں. آپ کو کس نے روکا؟ کون سی عدالت؟ 26 ترمیم والی؟ جو بھی عدالتیں ہیں. پھر آپ کو اس ملک کی عدالتوں میں اعتماد نہیں ہے؟ نہیں ہے تو پھر آپ پاکستان کے آئین کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں. ہم تسلیم کرتے ہیں، آپ نے آئین کو ری رائٹ جب آپ عدالتوں کو تسلیم نہیں کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ایک بات بتاؤں، آپ نے ان سے سوال کیا کہ پی ٹی آئی آپ کی پارٹی کے لوگ نکلتے نہیں ہیں. آپ خان صاحب کا جو آخری پوسٹ ہے وہ پڑھ کے بتائیں کہ جو انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے، جو ان کی جماعت پہ بے اعتمادی کا اظہار، اپنی جماعت پہ بے اعتمادی کا اظہار کرا ہے. وہ کہا ہے کہ میں اندر ہوں اور آپ لوگ عیش و آرام سے بڑے انجوائے کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں، آپ لوگ یہ بالکل نہ کہا کریں کہ ہم آپ سے پوچھیں. آپ نے کہا وضو کے لیے ان کو صاف پانی نہیں دیا جاتا. ڈاکٹر صاحب دیکھیں بالکل، اور اب میں اپنے سورسز سے بات کنفرم کروں گی. ڈاکٹر صاحب جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان سب کو کال میں آپ کو بتاؤں، دیکھو یہ اتنا اس جماعت نے جھوٹ، پروپیگنڈا، الزام تراشی کی ہے، ان کی کسی بات پہ کوئی اعتبار نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کہ خان صاحب کو صاف پانی وضو کے لیے، نہانے کے لیے وہ ملنا چاہیے، جو اس کا بنیادی حق ہے. میں اس کا بالکل ہی میں اس حق میں نہیں ہوں کہ گندا، مگر مجھے اعتبار نہیں ہے کہ صاف پانی مل رہا ہے. میں تو نہیں وہاں موجود ہوں، مگر میں کس پہ اعتبار کروں؟ میں کہتا ہوں جیل سپریڈنٹ کی آخری پریس ریلیز آپ پڑھ دیں، وہ بھی آپ ریکارڈ وہ اتنا آزاد ہے، اگر وہ اس نے عمران خان کا نام نہیں لکھا. اتنی آزاد پریس ریلیز ہے، اتنی سچی. نام کو چھوڑیں، جو انہوں نے سہولیات لکھی ہے، جو سہولیات لکھی ہے، میں تو اس پہ اعتبار کروں گا کہ میرے گورنمنٹ کا افسر جو بتا رہا ہے. اگر آپ بول رہے ہیں وہ جھوٹ بول رہا ہے، عدالت میں چلے جائیں اس کے خلاف. گئے ہوئے ہیں آپ عدالت نہیں سن رہے کہ یہ جو جیل سپریڈنٹ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. مگر میں آپ پہ اعتبار اس لیے نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کا جو ماضی ہے وہ سارا جھوٹ اور الزام پہ رہا ہے، تو اس لیے مجھے آپ کی جماعت پہ مجھے اعتماد نہیں ہے. آپ کو اس ملک کی عدالتوں پہ بھی اعتماد نہیں ہے. پھر آپ کیسے خان صاحب کو باہر نکالیں گے جب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں عدالتوں پہ بھی ہم نے عدالتوں کو آزاد کرانا ہے، ہم نے سسٹم کو آزاد کرانا ہے. سال آپ کے بعد اقتدار تھا، یہی جج بیٹھے ہوئے تھے. ہاں یہ ضرور ہے صادق اور امین قرار دینے والا جج نہیں ہے. 9 مئی کے جو ماسٹر مائنڈ ہے اس کو گڈ ٹو سی یو والا جج نہیں ہے. یہ ضرور ہے، مگر آپ نے کیا 4.25 سال میں اس ملک میں انصاف کی ندیاں بہائی ہے؟ کیا پاکستانی عوام کو انصاف؟ بالکل ہوا ہے. موٹر وے پہ معصوم خواتین جو ہے ریپ کا شکار ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں کہ رات کو باہر کیوں نکلی ہے؟ آپ نے بچوں کو شہید کیا گیا. عمران خان نے کارروائی کی، آپ نے حفظ آباد جو شکار ہوئی اس کے اوپر کیا کارروائی کی؟ عمران خان نے کیوں خواتین بلوچستان میں خاتون ماری گئی، اس پہ آپ نے کیا کارروائی کی؟ آپ گاڑی ڈرائیو عید کا واقعہ اور آج آپ کے وزیر آپ کہتے ہیں خواتین جو برقع پہن کے نکلے. کیا آپ لوگوں نے 4.25 سال میں اس قوم کے لیے بچے شہید ہو گئے، گولیاں لگی، کیا آپ نے انصاف دیا؟ آپ نے انصاف، آپ نے کرپشن کے خلاف
22 साल जद्दोजहद की, आप इंसाफ की बात की, चले सर, आपके टाइम दौर की में कमी है। करप्शन बढ़ी, आपके टाइम दौर की में कमी, करप्शन आपका बढ़ी पॉइंट, और आपका आपने पॉइंट। खुद हाथ चले कोई धोए, सनी साहब आखिरी तो 1 मिनट है जी, जी नहीं जवाब। पाकिस्तान के अंदर अगर सबसे बड़ी अदालत जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट और जो इलेक्शन कमीशन है ना वो अपना रोल अदा करते ना तो आज सूरत हाल कुछ अलग होती। दोनों की आमद का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।